ہمیں اظہار خیال کا سلسلہ ناظرین مکرم آج کی معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس میں آگے بڑھانا ہے، اور اب جس زیوکار کا اس میں گرامی میں پکارنے والا ہوں، اللہ رب العزت نے دین متین کے خادم کے طور پر پوری دنیا میں انہیں عزتوں سے، شہرتوں سے، رفتوں اور رافتوں سے سرفراز کیا ہے۔ ARYQ-TV کا ایک ایسا خوبصورت چہرہ جسے اللہ رب العزت نے پوری دنیا میں عزتوں سے نوازا، اور دین متین کی خدمت انہوں نے جس حکمت کے ساتھ اور جس استقامت سے کی وہ انہی کا حصہ اور انہی کا خاصہ ہے۔ بڑا خوبصورت چہرہ ARYQ-TV کا۔ میں ملتجی ہوں جناب علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب سے، آپ تشریف لائیے، اور آج آپ کا عنوان گفتگو ہے پیغام معراج۔ آئیے آج کا یہ پیغام معراج علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب کی زبان سے سننے کی سعادت پاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما جعلنا الرؤیا التي اریناک الا فتنة للناس، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد واصحاب سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے، سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے، کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں، اور وہی ہے اول وہی ہے آخر، وہی ہے باطن وہی ہے ظاہر، اسی کے جلوے اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ گرامی قدر علماء و مشائخ، ناظرین کرام، معراج النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کانفرنس میں ہم سب حاضر ہیں، اور معراج پاک کے لنگر سے اپنا اپنا حصہ وصول کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت اس معراج کے صدقے صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم کی امت کو بھی معراج نصیب فرمائے۔ آج معراج کی برکتوں کی، معراج کی معرفت کی ہمیں اشد ضرورت ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ معراج کے بارے میں کئی لوگوں نے یہ اشکال پیش کیا ہر دور میں کہ ایک بار معراج ہو گئی تو یہ بار بار معراج کا جلسہ اور کانفرنس کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ تو میں حدیث کا ادنا سا طالب علم ہوں، میں نے جب ذخیرہ حدیث کو دیکھا تو 46 سے زیادہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے واقعہ معراج کو روایت کیا ہے۔ معراج ہوئی تو مکہ میں ہے، لیکن بیان مدینہ میں ہوئی۔ ظاہر ہے کہ صاحب معراج نے خود اسے بیان کیا تو یہ آگے رپورٹ ہوئی، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان ہی نہ کرتے تو آگے رپورٹ نہ ہوتی۔ تو کم از کم یہ ہے کہ معراج کا بیان تو سنت ثابت ہو گیا۔ معراج کا بیان، اس میں کچھ وجہ تھی، حکمت تھی، تو اس کو بیان کیا گیا، ورنہ جتنا بڑا یہ غیب الغیب تھا اور جتنا بڑا سر تھا اس کو نہ ہی بیان کیا جاتا۔ معراج النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اتنے معارف ہیں، اتنے اسرار ہیں، اتنے رموز ہیں کہ ساری امت کے اکابر اور عرفاء اور صلحاء وہ بھی اس پہ غور و فکر کرتے رہے، تو آخر کہیں نہ کہیں آ کر انہیں یہ کہنا پڑا کہ تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، عقل غیاب و جستجو، عشق حضور و اضطراب۔ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پہلو جسے بالکل ہم نے ٹچ نہیں کیا، اور قرآن نے اس کو بڑی صراحت سے بیان کیا، جو میں نے آیت پڑھی سورہ اسراء کی آیت نمبر 80، وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ حبیب، ہم نے آپ کو معراج اس لیے کروائی ہے تاکہ ہم لوگوں کو آزمائیں،
لوگوں کو اس فتنے میں ڈالیں، الا فتنۃ للناس۔ تو معراج کا ایک پہلو یہ بھی ہے، ایک پیغام یہ بھی ہے کہ اور کچھ نہ صحیح تو معراج ایک ایسا معیار ہے اور ایک ایسی کسوٹی ہے جس پہ ہم لوگوں کے ایمان کو پرکھتے ہیں۔ کچھ لوگ معراج کو ماننے والے ہیں اور کچھ معراج کو نہ ماننے والے ہیں، دونوں آزمائے جا رہے ہیں۔ جو ماننے والا ہے وہ بھی آزمایا جا رہا ہے، جو نہیں مان رہا وہ بھی آزمایا جا رہا ہے۔ اور ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہ رؤیا العین ہے، یہ خواب نہیں ہے بلکہ جاگتے ہوئے بیداری میں ہم نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنا دیدار کروایا، اور اس دیدار کے پیچھے جو راز اور سر تھا اس کو حضرت سیدنا امام جعفر الصادق علیہ جدی علیہ السلام آپ نے کھولا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس رات رب کائنات نے تمام انسانوں کے قلوب کی طرف توجہ فرمائی، اور جس قلب کو سب سے بڑھ کے اپنا مشتاق دیدار پایا وہ قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھا۔ لہٰذا رب کریم نے جناب جبریل امین علی نبینا علیہ السلام کو بھیجا اور فرمایا میرے محبوب کو خواب سے بیدار کر کے لے آؤ۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سید الطائفہ سے کسی نے پوچھا کہ کیا آپ رب کو دیکھنا چاہتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا نہیں۔ وہ بڑا حیران ہوا، اس نے کہا حضرت آپ نے یہ کیا بات کہی، آپ رب کو نہیں دیکھنا چاہتے؟ فرمایا ہاں میں نے صحیح کہا ہے، اس لیے کہ رب کا قانون بڑا عجیب ہے، جو رب کو دیکھنا چاہے اور آرینی آرینی کی صدائیں لگاتا رہے اسے نہیں دکھاتا، اور جو رات کو حرم کعبہ کے اندر محو خواب ہو اس کو جگا کے کہتا ہے کہ محبوبہ تجھے دکھاؤں۔ تو یہ بھی ایک راستہ ہمیں معراج نے دکھایا ہے کہ بارگاہ الہی سے اپنے تعلق کو استوار کیسے کرنا۔ حضور اکرم امام الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان ابدیت اور آپ کا مقام بندگی وہ معراج کی ابتدا بھی ہے اور معراج کی انتہا بھی ہے۔ جو آیت سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے اس میں آپ دیکھ لیں، جہاں سیر کی بات ہو رہی ہے وہاں بھی ہمارے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے مقام ابدیت کا ذکر ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کروائی۔ اور ابھی یہاں اسی کانفرنس میں بات ہوئی بعبدہ کے حوالے سے، یہاں جو با ہے یہ با بڑی قابل غور ہے، اور اس کے اندر بھی بہت سارے پیغامات چھپے ہوئے ہیں۔ ایک پیغام یہ ہے کہ یہ بائے معیت ہے۔ اس با کا مطلب ہی یہ ہے کہ یہ با جسے نصیب ہو جائے اس کا رب ہر وقت اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور اس با میں ایک پیغام یہ بھی تھا کہ جس نے سیر کروائی ہے وہ بظاہر ساتھ نہیں ہے، بظاہر اس نے اپنے نمائندے کو بھیجا ہوا ہے، لیکن یہ با یہاں یہ بتا رہی ہے کہ جس نے سیر کروائی ہے وہ خود بھی ساتھ تھا، مستقل ساتھ تھا۔ اور اللہ رب العزت کا ساتھ تو وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ ہے کہ جہاں بھی تم ہو تمہارا رب ساتھ ہے، لیکن جیسا ساتھ رب کریم نے اپنے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو عطا فرمایا ہے ویسا ساتھ کسی اور کو نصیب نہیں ہے۔ اور اس کا اظہار غار ثور میں ہوا، لا تحزن ان اللہ معنا، کہ اے صدیق آپ نے غم نہیں کرنا، بے شک اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے۔ یہ جو ساتھ اور یہ جو معیت خاصہ ہے اس کا ایک اظہار یہاں سیر میں ہو رہا ہے، اور سیر علماء بیان کرتے ہیں کہ یہ زمینی سفر کو کہتے ہیں۔ یہ جو من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی ہے یہ سارا اسراء ہے، اور پھر جو مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا تک ہے یہ معراج ہے۔
اور امام ابو القاسم کشیری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں جو سدرۃ المنتہا سے ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا تک ہے، یہ اعراج ہے۔ تو گویا اس کے اپنے کئی مدارج ہیں اور اس کے اندر کئی مراحل ہیں، لیکن امت کے سمجھنے کے لیے جو پیغام ہمیں معراج دے رہی ہے وہ یہ ہے کہ نعت کے کچھ اشعار میں ساتھ پڑھ دیتا ہوں کہ جمال حریم دنا دیکھائے، بہت اچھا ہے، سبحان اللہ۔ جمال حریم دنا دیکھا ہے، دنا دیکھائے، خدا کو حبیب خدا دیکھا۔ ہاں ہاں ہاں، اور ایک پیغام یہ بھی تھا کہ ہوئے آپ دار الفنا سے روانہ، ہاں ہاں ہاں، ہوئے آپ دار الفنا سے روانہ، گھڑی بھر میں دار البقا دیکھا ہے۔ اللہ اور تجلی سے جس کی ہوا طور سرما، اللہ اکبر، تجلی سے جس کی ہوا طور سرما، وہ اس نور کو برملا دیکھا ہے۔ اللہ، واہ واہ، اور بھلا اس کا ثانی کہاں کوئی ہوگا، اللہ اکبر، بھلا اس کا ثانی کہاں کوئی ہوگا جو خود جا کے اپنا خدا دیکھا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، جو تو خود آج جا کے تک لوگوں نے چاہا تو بہت تھا، پھر عطا ہو جناب، لیکن اللہ دیکھا اکبر۔ صرف ایک ہی ہستی ہاں نے۔ ہاں ہاں، بھلا اس کا ثانی کہاں کہاں کوئی ہوگا جو خود جا کے اپنا خدا دیکھا ہے۔ اللہ، اور جو بالا ہیں وہم و گماں کی حدوں سے، جو بالا ہیں وہم و گماں کی حدوں سے، مقامات وہ مصطفیٰ دیکھا۔ اللہ، اور یہ خواجہ صاحب مگتا ہے کہ یہ نکتہ بھی شہزاد معراج میں تھا، ہاں، یہ نقطہ بھی شہزاد، یہ نکتہ بھی شہزاد معراج میں تھا کہ رستے کو خود رہنما دیکھا۔ اللہ، تو یہ آنے والی سبحان اللہ، سبحان اللہ، آنے والی امت کو بھی دعوت تھی، اور معراج شریف میں یہ پیغام بھی چھپا ہوا تھا کہ اللہ نے انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات کو جس ہستی پر سلسلہ نبوت کو ختم کیا ہے، وہاں سے معراج کو شروع کیا۔ تمام انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات اور رسول علیہم السلام، ان سب کو کہیں نہ کسی درجے میں اللہ نے معراج عطا فرمائی ہے، لیکن جس طرح اپنے محبوب کریم علیہ الصلوات والسلام کو تاج ختم نبوت سے نوازا، اسی طرح سے عظمت و شرف معراج بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے مخصوص فرمایا ہے۔ اور اس میں ایک اور سر چھپا ہوا وہ یہ تھا کہ اللہ کو آج تک کسی نبی اور رسول نے دیکھا نہیں تھا، اور اللہ کا پیغام لے کر ہر نبی اور رسول دنیا میں آیا۔ اس کو بھی حضرات عرفاء نے کھولا، اس سر کو اور اس راز کو، کہ ہر نبی لا الہ الا اللہ کی دعوت پیش کرتا رہا ہے اور خلق خدا کو اللہ کی طرف بلاتا رہا ہے، لیکن نتائج ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہے، بہت مختلف رہے۔ یہاں بھی رہے، ایسے بھی رہے کہ کہیں 1000 سال یا 950 سال دعوت دی گئی اور تبلیغ کی گئی، اور نتیجہ چند لوگوں کی شکل میں برآمد ہوا۔ 80 مرد اور 40 عورتیں، یعنی 80 کی تعداد میں لوگوں نے اس دعوت کو قبول کیا ہے۔ 1000 سال کی دعوت توحید کے بعد یہ نتیجہ نکلا۔ اور یہاں صورتحال یہ ہے کہ 63 سال میں 40 سے باقاعدہ آفیشل آغاز ہوتا ہے، اور 23 سال کے مختصر ترین عرصے میں جب ہمارے آقا صاحب معراج صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مخلوق کو خالق کی طرف بلایا اور دعوت دی، تو نتیجہ یہ نکلا کہ سارا عالم بن دیکھے معبود کو ماننے پہ تل گیا اور تیار ہو گیا۔ ایک سر اس میں یہ بھی تھا کہ باقی انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات ان دیکھے رب کی طرف بلا رہے تھے، اور صاحب تاج ختم نبوت اور صاحب معراج صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس معبود کی طرف مخلوق کو بلا رہے تھے، خود اس کا دیدار فرما کے آئے۔ اس دید کے پیچھے، اس رویت کے پیچھے اور اس دیدار کے پیچھے ماشاءاللہ، یہ دعوت بھی تھی، جس کو سیدی صاحب نے علامہ کے اشعار میں کئی دفعہ اور کئی جگہ پہ بیان کیا، اور تمام اہل علم و دانش نے
اس سے اثر پذیری لی اور امت مسلمہ کو یہ میسج دیا کہ اس معراج کے اندر چھپے ہوئے پیغام کو سمجھو اور ہر امتی اور ہر صاحب ایمان اس میں اپنی اپنی معراج کا پہلو تلاش کرتا رہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں معراج النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ظاہری اور باطنی برکات سے فیضیاب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ جناب علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب بڑے خوبصورت انداز میں گفتگو فرما رہے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے نعتیہ کلام سے جس کا موضوع بھی معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے ہمیں سیراب کیا۔ اللہ کریم آپ کی توفیقات میں اور اضافہ فرمائے۔